پاکستان میں مجموعی طور پہ کاروں کا بزنس آٹو سیکٹر بشمول کار بنانے والے کارخانے بہت مشکل میں ہیں۔ سال 2018 کے پہلے 11 ماہ میں 2 لاکھ سے زائد گاڑیاں بکی تھیں، وہیں 2019 کے اسی عرصے میں کار سیلز تقریباً 24% کم ہوئی ہیں اور 1.5 لاکھ کے قریب گاڑیاں بکی ہیں۔ حکومت کی جانب سے ٹیکسز اور ڈیوٹیز میں اضافہ ہوا ہے، امپورٹ کے لیول پہ روپے کی قدر کم ہوئی ہے جس سے ڈالر مہنگا ہو گیا۔ اسمبلرز نے گاڑیوں کی قیمتوں میں بہت اضافہ کر دیا ہے اور آسمان پہ اس وقت گاڑیوں کی قیمتیں پہنچی ہوئی ہیں۔ دوسری جانب معاشی سست روی کی وجہ سے عوام کی قوت خرید کم ہوئی ہے، اور پھر سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ڈسکاؤنٹ ریٹ انٹرسٹ ریٹ کی بڑھنے کی وجہ سے لوگ لیز پہ گاڑیاں نہیں لے رہے، بینکنگ سے گاڑیوں کی فائنینسنگ میں بہت کمی آ گئی ہے، جس کی وجہ سے آٹو سیکٹر اس وقت بہت مشکل کا سامنا کر رہا ہے۔ اس پر نگاہ ڈالی ہے ہمارے نمائندے خصوصی حماد عالم نے اپنی اس رپورٹ میں۔ جہاں 2019 معاشی اعتبار سے دشوار رہا، وہاں یہ سال آٹو موبائل انڈسٹری کے لیے کافی کٹھن رہا۔ سال 2019 جنوری تا نومبر گاڑیوں کی فروخت سلو ہوتی نظر آئی۔ سال کے پہلے مہینے میں جہاں 19,000 سے زائد گاڑیاں بکی تھی، وہیں نومبر میں آ کر ماہانہ فروخت 8,524 یونٹ رہ گئی۔ 4 پہیوں کی سواری کی فروخت میں گراوٹ کی سب سے بڑی وجہ ان کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ تھا۔ سوزوکی ویگن آر، جس کی سال کے آغاز پر قیمت 12,24,000 روپے تھی، اب 16 لاکھ سے بھی تجاوز کر گئی ہے۔ ٹویوٹا ایکس ایل آئی کے ریٹ 20,24,000 سے بڑھ کر 25 لاکھ روپے ہو گئے۔ اسی طرح ہونڈا کی مینوئل سٹی 19,14,000 روپے کے بجائے اب 23,27,000 روپے میں مل رہی ہے۔ حکومت کی جانب سے درآمدی گاڑیوں پر سخت امپورٹ پالیسی کے باوجود بھی مقامی کاروں کو خریداروں کی جانب سے لفٹ نہ مل سکی، تو کار اسمبلرز کے یارڈز میں تیار 4 ویلرز کی لائنیں لگ گئیں۔ بکری کم ہونے سے مختلف پلانٹس کی عارضی بندش کی خبریں بھی گردش کرتی رہیں۔ آٹو پارٹس مینوفیکچرر کے مطابق کار اسمبلرز کی فروخت گرنے سے پارٹس کی ڈیمانڈ بھی مان پڑ گئی اور گاڑی کے پرزے بنانے والی کمپنیوں نے لگ بھگ 40,000 کے قریب ورکرز کو فارغ کر دیا۔ سال 2020 کے حوالے سے بھی کار اسمبلرز کچھ زیادہ پر امید نہیں نظر آ رہے۔ اوور آل انڈسٹری جو ہے اس کو ٹائم لگے گا واپس آنے میں۔ حکومت سے ہم یہ کہیں گے کہ ایسی پالیسیز ہو کہ جو کہ دونوں وینڈر پارٹس انڈسٹری اور آٹو موبائل جو کرنٹ انڈسٹری ہے، جو کرنٹ او ای ایمز ہے، اس کے لیے بھی ایسی بنائی جائے تو ایڈوانٹیج ہے جو نیو انٹرنس کو ملا ہے۔ اب وہ میں انفیئر ایڈوانٹیج اس لیے کہتا ہوں کہ نیو انٹرنس کو یہ کسٹم ڈیوٹی میں میجر رعایت دی گئی ہے۔ وہ پارٹ جو ہم امپورٹ کریں گے جو کہ 30% ڈیوٹی پہ ہو، اس کو 10% ڈیوٹی پہ امپورٹ کریں گے۔ جہاں پرانے پلیئرز لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کی حکومت سے شکایت کرتے نظر آ رہے ہیں، وہیں آٹو سیکٹر میں آنے والی نئی کمپنیوں کا کہنا ہے کہ حکومتی اقدامات سے وہ بھی زیادہ خوش نہیں۔ نئے انٹرنٹ سے ان کا انویسٹرز کا کانفیڈنس بہت شیک ہو گیا ہے، کیونکہ گورنمنٹ نے نیو انٹرنٹس کو پروٹیکٹ کرنا تھا، مگر ان ایڈیشنل ڈیوٹیز اور ایڈیشنل ایف ای ڈی کی وجہ سے نیو انٹرنٹس پر بھی بہت نیگیٹو امپیکٹ آیا ہے، اور جو 13 نیو انٹرنٹس آئے تھے ان میں سے صرف 6 نے ابھی تک پروڈکشن شروع کی ہے اور باقیوں نے اپنے پلانز آئیدر ہولڈ کر دیے یا رول بیک کر دیے۔ تو اس سے ہم کو پتہ لگتا ہے کہ نیو انٹرنٹس کا کانفیڈنس کافی شیک ہوا ہے، اور اس کو ریگین کرنے کے لیے گورنمنٹ نے سیریس اسٹیپس لینے پڑیں گے۔ دوسری جانب کار ڈیلرز کہتے ہیں کہ حکومت الیکٹرانک گاڑی کی درآمد پر غور کر رہی ہے، لیکن 2020 میں ان کی امپورٹ کا دروازہ کھلنا ممکن نظر نہیں آ رہا۔ کیا الیکٹرک کار اگر پاکستان میں آ جائے گی تو پیٹرول کی بچت ہوگی؟ بالکل ہوگی، لیکن ان تمام چیلنجز کے لیے 2020 تو دور کی بات ہے، مجھے نہیں لگتا کہ حکومت یہ پالیسی بنا پائے گی، اور نہ ہی ہمارا لوکل اسمبلر اس چیز کے لیے تیار ہے، کیونکہ ہمارے لوکل اسمبلر کے پاس یہ صلاحیتیں نہیں ہیں۔ اس وقت جو الیکٹریکل ہے وہ دنیا میں بھی مہنگی ہیں۔ کیا پاکستان میں آنے کے بعد ایک چھوٹی گاڑی کیا وہ 50-60 لاکھ کی کوئی خریدار موجود ہوگا؟ یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ نئے سال میں آٹو انڈسٹری کے لیے راہیں ہموار کرنے کے لیے جہاں اسمبلرز حکومت سے اس شعبے میں عائد ٹیکسز اور ڈیوٹیز میں کمی کی آس لگا رہے ہیں، وہیں ان کمپنیوں پر بھی لازم ہے کہ وہ ملک میں آٹو پارٹس مینوفیکچرنگ کی انڈسٹری کے فروغ کی خاطر ٹیکنالوجی کے ٹرانسفر میں اپنا کردار ادا کریں۔